مزید آپ کو یاد دلائی جائے، احمد شاہ صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی اور ہمارے بہت سینئر میوزیشنز اظہر بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور ان کی باتوں کی وجہ سے احمد شاہ صاحب نے اپنی کارکردگی جو وہ نہیں بتانا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اس بات کی بہت خوشی ہوئی، اور یہ جو حادثات ہمارے ساتھ اکثر ہو رہے ہیں اس کا بڑا افسوس ہے۔ آرٹسٹ کبھی کبھی آتا ہے دنیا میں، بڑی جلدی چلا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کی عمر 300 سال تو ہونی چاہیے، کہ چلو پھر بھی کم لگتی ہے، لیکن یہ آرٹسٹ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ساری زندگی دیوانگی میں گزارتا ہے، جنونی بن کے اپنے کام کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کا داؤ ہار جائے گا یا جیت جائے گا۔ وہ بالکل بے خبر ہو کے موسیقی کے عشق میں لگ جاتا ہے، تو پھر کہیں جا کے اس پہ اگر کرم ہو جائے، مالک کی نگاہ پڑ جائے، تو پھر وہ مہدی حسن ہو جاتے ہیں، پھر وہ عاصم مہدی ہو جاتے ہیں، پھر استاد اپنے خورشید صاحب وہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جتنے بھی، میڈم نور جہاں بن جاتی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، عاصم مہدی جیسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی کا شروع سے جو ایک رویہ رہا ہے وہ آج تک بھی دبے دبے پاؤں اس کی چاپ ہمارے پیچھے سنائی دیتی ہے۔ وہ تھوڑا سا خلا ہے ہمارے اور سوسائٹی کے درمیان، جسے ختم ہونا چاہیے۔ اور سلمان الوی بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ یہ تبھی ختم ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں، جیسے احمد شاہ صاحب نے آ کے بات کی کہ یہ پلیٹ فارم فراہم آپ کے لیے ہے۔ پرابلمز بتائے اظہر بھائی نے، انہوں نے ان کا حل بتایا، اور بہت اچھے مشورے جو، اور بہت اچھا ٹارگٹ یا بہت اچھے خیالات ہمیں جو دیے، جو مشن ہمیں دیا سلمان بھائی نے آ کے، تو ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میری ذات کے حوالے سے جب بھی مجھے آواز دی جائے گی، غلام عباس ٹس سے مس نہیں ہوگا، آرٹسٹوں کے لیے کھڑا پائیں گے آپ اس کو۔ بھائی محمد علی نے، امجد شاہ صاحب نے، اور ہمارے بہت اچھے اچھے جتنے بھی بولنے والوں نے احمد شاہ صاحب کی بڑی تعریف کی۔ مجھے بھی یہ سچ بولنا ہے کہ واقعی یہ تعزیتی ریفرنس کر کے اور یہ ریت آگے بڑھا کے اتنا تو ہو جاتا ہے کہ ہم اس آرٹسٹ کی باتیں کر لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دکھ کا اظہار کر لیتے ہیں، اور بہت سارے بچھڑے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں۔ اور اب تو واقعی ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ ہم آج مل رہے ہیں، اور اللہ کرے ہم آئندہ کسی ریفرنس پہ نہ ملیں، کسی پروگرام میں ملیں۔ باقی افسوس کا اظہار کتنا کریں گے، ان کی باتیں کتنی کر لیں گے۔ استاد خورشید خان صاحب کی باتیں میں اپنی ذات کے حوالے سے شروع کروں تو میرا خیال کوئی، میری لائف اس وقت ابو 60 ہے، تو میں نے 40-45 سال باقاعدہ کام کیا ہے۔ خورشید صاحب کے ساتھ میں نے کتنا کام کیا ہوگا، کم از کم بھی کتنے سال گزارے ہوں گے زندگی کے، کتنی پرفارمنس ان کے ساتھ کی ہوگی، ریڈیو کے حوالے سے، پروگرامز کے حوالے سے۔ اور باقی عاصم مہدی صاحب کی اگر بات کریں تو سلمان بھائی کی بات بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک خانوادے میں بہت بڑا نام ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کی ساکھ کو برقرار رکھے۔
بہت سارے مہدی حسن بننے کے لیے چلے تھے. آصف بھائی کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مہدی حسن بننے چلے تھے, اس میں بھی تھا. مجھے یہ بڑا مان تھا کہ میں استاد اسماعیل خان صاحب کا شاگرد ہوں, جس کے مہدی حسن صاحب بھی شاگرد ہیں, اور مجھے بعد میں مہدی حسن صاحب کا شاگرد اس لیے ہونا پڑا کہ انہوں نے مجھے خود اپنے استاد کا شاگرد کروایا تھا اپنی مصروفیت کی وجہ سے, اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید میں مہدی حسن صاحب کے ہم اثروں میں سے ہوں, اور میں یہ بات غلط ثابت کرنے کے لیے ان سے میں نے گنڈا بندھوایا کہ خلیفہ ویسے ہی استاد ہوتا ہے. تو پھر اس گھرانے کا شاگرد ہونا بڑی سعادت کی بات ہے, اور ان سے سیکھنا یہ اس سے بڑی سعادت کی بات ہے. ساتھ مہندی لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. بڑے لوگوں نے مہندی لگایا لیکن مہندی کی خوشبو بھی نہیں آئی. تو میں نے یہ باقاعدہ فن سیکھ کے, میرے پاس 37 ایوارڈ فلم کے موجود تھے, تو میں نے مہدی حسن صاحب سے گنڈا بندھوایا. مجھے حیران ان کے ہو کے کہنے لگے تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے گنڈا بندھوانے کی. میں نے کہا خان صاحب خلیفہ استاد ہی ہوتا ہے, اور میرے استاد جی وفات پا گئے ہیں, میرے خیالوں میں تو وہ زندہ ہی ہیں آپ کی شکل میں, تو آپ مجھے گنڈا باندھ دیں تاکہ میں آپ کے خاندان کا شاگرد ہمیشہ کے لیے رہوں. تو اس گنڈا بندھوانے کا مجھے نقصان نہیں ہوا, فائدہ ہوا. مہدی حسن صاحب کے ساتھ میں نے انڈسٹری میں تقریباً کوئی 25-26 سال گزارے. ہم دونوں نے اکٹھے بھی کئی دو گانے گائے. احمد شاہ صاحب کے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی. امجد شاہ صاحب کے پروگرام میں وہ باقاعدہ میں نے نغمے کچھ سنائے بھی, ایک آدھ میں نے نغمہ سنایا بھی. زیادہ باتیں نہیں کروں گا. آصف بھائی کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ آصف بھائی میں صرف وہ بات تھی کہ آصف مہدی میں مہدی حسن نظر آتے تھے اور کسی میں نظر نہیں آتے تھے. مجھ میں مہدی حسن صاحب نظر نہیں آتے تھے. ان کا سیکھا ہوا کام جو مہدی حسن صاحب نے کام سیکھا وہ نظر آتا ہے. وہ آج بھی میں رب کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ ہاں وہ مجھ میں اس لیے نظر آئے گا کہ میں نے وہ باقاعدہ سیکھا ہوا ہے, اور کسی شاگرد میں نظر اس لیے نہیں آئے گا اس نے صرف ساتھ مہندی لگایا اور سیکھا نہیں. اس لیے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, یا نہ گواؤ ناب کے نیم کش دلے ریزہ ریزہ گوا دیا, یا کوئی دن گر زندگانی اور ہے, یا کیسے چھپاؤں راز غم دیدہ تر کو کیا کروں. یہ غزلیں کسی کے بس کا کام نہیں ہے جب تک ان سے سیکھا ہوا نہ ہو. صرف مہندی لگانے سے یہ غزلیں نہیں آتی, کیونکہ اس میں کام کرنا پڑتا ہے. آصف مہدی میں اپنے باپ کا رنگ آیا اور ہمیں حوصلہ ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ خانوادہ مہدی حسن میں سے ایک ایسا آرٹسٹ پیدا ہوا جو اپنے خاندان کی ساکھ کو برقرار رکھے گا. اس نے آب حیات پیا تھا جیسے کہ آرٹسٹ نے پیا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنی آواز کے ذریعے صدیوں تک زندہ رہتا ہے, ریکارڈ میں رہتا ہے. آنے والی نسلیں اس کو پڑھتی ہیں, اس کو سنتی ہیں اور جان سکتی ہیں کہ یہ آدمی کون تھا. یہ آب حیات صرف آرٹسٹ کے حصے میں آیا ہے اور اسی نے ہی پیا ہے اور وہی پیے گا. میں استاد خورشید صاحب, بھائی عارف مہدی صاحب جنہوں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی اور بہت اپنا وقت جو تھا زندگی کا سارا وقت دیا, اور آصف مہدی کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت میں رب اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. بڑی شخصیت, بڑی گفتگو. میں مظہر بھائی آپ سے دست بستہ معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میری نظریں آپ کو وہاں تلاش کرتی رہیں. اب ٹائم گزر گیا, آپ مجھے معاف کیجیے گا. اور سلیم شریف بھائی آپ نے بھی نشست بدلی اپنی, تو میں اس لیے اسکپ ہو گیا. اور جس کا میں نام لینا بھول گیا کیونکہ آپ سب ان عظیم شخصیات کی محبت اور عقیدت میں تشریف لائے,
اب ہمارے پاس سینکڑوں کے تعداد میں لوگ ہیں تو کسی کا نام رہ بھی جاتا ہے تو محبت کسی سے کم